تو نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھیں۔ آپ حضرات کی عقیدتوں کی نظر سے کر رہا ہوں کہ نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھیں، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا، نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھیں، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ ابھی شام کے رامن کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آ گیا ہوتا اگر شام کا رامن یادو، رام دیو یادو کوپا گنجی کہتے ہیں کہ آ گیا ہوتا اگر شام کا رامن یادو، اس کو زندہ ہی جلا دیتے یہ بھارت والے، اس کو زندہ ہی جلا دیتے یہ بھارت والے۔ آفتاب بھائی ایک سوال ہے کہ اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے۔ سوال ہے، اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کہ آدمی کیا ہے۔ تو اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے، تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے۔ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں کو بے کلی کیا ہے۔ علم کا تذکرہ ہو رہا تھا، بہترین اشعار سے نواز رہے تھے۔ آپ حضرات کی عقیدتیں بیدار ہو چکی ہیں۔ 4 مصرع سماعت فرمائے۔ انور سیتھلی کہتے ہیں بھرپور عقیدت کا شعر، اور سرزمین الہ آباد پہ یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں انور سیتھلی کے 4 مصرع کہ یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے۔ یا عقیدتوں کا امتحان ہے کہ یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے۔ روضہ باب الحوائج پہ شعر نظر کر رہا ہوں انور سیتھلی کی طرف سے، یا خدا گھر سے جب قدم نکلے، کربلا جا کے میرا دم نکلے، تو اپنے بچوں کی زندگی مانگو، اپنے بچوں کی زندگی مانگو جب بھی عباس کا علم نکلے، اپنے بچوں کی زندگی مانگو، اپنے بچوں کی زندگی مانگو جب بھی عباس کا علم نکلے، جب بھی عباس کا علم نکلے۔ تو پھیلی ہے بزم نور میں تنویر عسکری، پھیلی ہے بزم نور میں تنویر عسکری، کل کائنات رب کی ہے جاگیر عسکری، پھیلی ہے بزم نور میں تنویر عسکری، کل کائنات رب کی ہے جاگیر عسکری۔ عقیدے کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کرب و بلا کی خوشبو میرے آنسوؤں میں ہے، کرب و بلا کی خوشبو میرے آنسوؤں میں ہے، ارے رہتا ہے میری آنکھوں میں شبیر عسکری، رہتا ہے میری آنکھوں میں شبیر عسکری، کل کائنات رب کی ہے جاگیر عسکری۔ آئیے جس شاعر کو میں سعادت سخن دینے جا رہا ہوں اس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حاجی صاحب جو ارئی سے تشریف لے آئے ہیں اور ان کے ممدوح ہیں جناب عسکری علیہ السلام، نعرہ صلوات بلند کریں۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ مولا کو سلامت رکھیں۔ غازی عباس علمدار علیہ السلام کی عظمتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بلند ترین صلوات۔ بہرحال بغیر کسی تمہید کے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضور دیکھیں گے ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ وہ جس کو علی سے محبت نہ ہوگی، محبت نہ ہوگی،
وہ جس کو علی سے محبت نہ ہوگی، محبت نہ ہوگی، تو محشر میں اس کی شفاعت نہ ہوگی، شفاعت نہ ہوگی، تو محشر میں اس کی شفاعت نہ ہوگی، شفاعت نہ ہوگی۔ اور یہ سچی بات ہے، اچھی بات ہے کہ یقیناً یہاں والے لوگ یہاں والوں کو جانتے ہیں۔ ابھی مجھ سے میرے بھائی نے کہا کہ شیلیندر صاحب کے بعد میں دیکھنا سارے لوگ چلے جائیں گے اٹھ کے، کیوں؟ تو ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جائیں گے تو اپنے ساتھ میں سارے لوگوں کو لے جائیں گے۔ بہرحال میں ان کی مناسبت سے 4 مصرع پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد میں مصرع پڑھوں کہ پرائے دیس میں اپنوں کو ہر سو ڈھونڈ لیتے ہیں، پرائے دیس میں اپنوں کو ہر سو ڈھونڈ لیتے ہیں، علی والے علی والوں کی خوشبو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کی آنکھوں کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، فضائل میرے مولا کے تو ہندو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ جس کو علی سے محبت نہ ہوگی، محبت نہ ہوگی، تو محشر میں اس کی شفاعت نہ ہوگی، شفاعت نہ ہوگی، کہ جو بغض علی میں پڑھے گا نماز تو محنت تو ہوگی، عبادت نہ ہوگی۔ یا علی مولا، آپ نے بتا دیا آپ کم ہیں مگر عقیدے میں کم نہیں ہیں۔ جو بغض علی میں پڑھے گا نماز تو محنت تو ہوگی، عبادت نہ ہوگی، عبادت نہ ہوگی۔ اور یہ ایک الگ طریقے شعر ملازم فرمائے کہ نبی سے محبت، علی سے عداوت، علی سے عداوت، نبی سے محبت، علی سے عداوت، شرارت تو ہوگی، شرافت نہ ہوگی۔ شرافت نہ، صلوات پڑھ دے عظمت محمد علیہ وسلم۔ بہرحال جلدی جلدی مجھ سے سن لیں، ملازم فرمائیں ایک مطلب اور 2-3 شعر کے۔ خالق نے اس کو قطرے سے دریا بنا دیا، چلے گی ہوا انشاءاللہ، غازی عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ خالق نے اس کو قطرے سے دریا بنا دیا۔ یقیناً آپ بکھرے ہوئے ہیں، مجمع کم ہے، لیکن کم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ علی والا ایک ہو تو ہزاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے، لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ مصرع ملازم فرمائے مطلب بطور خاص کہ خالق نے اس کو خدا نے قطرے سے دریا بنا دیا، اس کو خدا نے قطرے سے دریا بنا دیا، نام علی کو جس نے وظیفہ بنا دیا، نام علی کو جس نے وظیفہ بنا دیا، اور وہ تیر جس پہ ناز بڑا حرملا کو تھا، وہ تیر جس پہ ناز بڑا حرملا کو تھا، اصغر نے اس کو اپنا کھلونا بنا دیا، وہ تیر جس پہ ناز بڑا حرملا
کو تھا، وہ تیر جس پہ نازی بڑا ہرملا کو تھا، اصغر نے اس کو اپنا کھلونا بنا دیا، اصغر نے اس کو اپنا کھلونا بنا دیا۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شاعر آتا ہے تو کہتا ہے کہ الہ آباد میں شعر سنے جاتے ہیں۔ میں اپنی پسند کا ایک شعر آپ کے سامنے حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ اشکوں نے میرے جب بھی پڑھی ہے نماز غم، انشاءاللہ اگر مصرع ذہن میں اتر جائیں تو دعائیں چاہتا ہوں۔ اشکوں نے میرے جب بھی پڑھی ہے نماز غم، رومال سیدہ کو مصلی بنا دیا۔ اشکوں نے میرے جب بھی پڑھی ہے نماز غم، رومال سیدہ کو مصلی بنا دیا، رومال سیدہ کو مصلی بنا دیا۔ اور یہ جناب امیر کی ذات ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ خدا ہے۔ اپنے صفات و نور کو رکھ کر وجود میں، اپنے صفات و نور کو رکھ کر وجود میں، رب نے علی کو اپنا سراپا بنا دیا، رب نے علی کو اپنا سراپا بنا دیا۔ اور عشق خدا تو دیکھیے اپنی کتاب میں، عشق خدا تو دیکھیے اپنے قرآن میں، نام علی بصورت نقطہ بنا دیا، نام علی بصورت نقطہ بنا دیا، نام علی بصورت نقطہ بنا دیا۔ اور ہم خود ہیں آپ خود ہی بتا دیجئے جناب، خیبر کے در کو کس نے کھلونا بنا دیا، خیبر کے در کو کس نے کھلونا بنا دیا، کہ آل رسول پاک کی نسبت کا فیض ہے، جس نے حبش کی مٹی کو فضا بنا دیا، جس نے حبش کی مٹی کو فضا بنا دیا، جس نے حبش کی مٹی کو فضا بنا دیا۔ اور چلو سے پانی پھینک کے حیدر کے شیر نے، چلو سے پانی پھینک کے حیدر کے شیر نے، پانی کی بوند بوند کو پیاسا بنا دیا، پانی کی بوند بوند کو پیاسا بنا دیا۔ اور ساجد سے ملی نہ ہدایت کی روشنی، ساجد سے ملی نہ ہدایت کی روشنی، ساجد سے ملی نہ ہدایت کی روشنی، جس کو علی کے بغض نے اندھا بنا دیا، جس کو علی کے بغض نے اندھا بنا دیا۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ انگلیوں کی ساری طاقت بھی علی نے روک لی، ورنہ دیواریں بھی گھچ آتی در خیبر کے ساتھ، ایک سپر پاور نعرہ حیدری۔ بہرحال میں شعر سننا چاہتا ہوں بطور خاص آپ کے سامنے، یوں کہوں کہ مولا کی بارگاہ میں وہ کلام پڑھنا چاہتا ہوں جو اب تک میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ بہرحال یوں کہا جائے کہ آج ہی کے لیے مخصوص ہو گیا۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، میسم وقت سرے دار نظر آتے ہیں، میسم وقت سرے دار نظر آتے ہیں، اور لوگ تعجب
کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نعرہ لگاتے ہیں، ان کو سمجھ میں کیا آتا ہے نا؟ جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، میسم وقت سرے نظر آتے ہیں۔ ارے تعجب مت کرو، فرش محفل پہ یہ بیٹھے ہوئے ننھے بچے، فرش محفل پہ یہ بیٹھے ہوئے ننھے بچے، مفتیوں سے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں۔ نعرہ حیدر، 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 زندہ باد، زندہ باد۔ تعجب کرتے لوگ، ارے فرش مجلس پہ، فرش محفل پہ یہ بیٹھے ہوئے ننھے بچے، مفتیوں سے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں، مفتیوں سے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں۔ اور یہ شعر میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں، آپ نے دیکھا ہوگا جب جماعتیں نظر آتی ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے یہ شیعہ ہے، جب جماعتیں نظر آتی ہیں اگر سمجھ میں آ جائے یہ شیعہ ہے، بچہ بھی اگر سمجھ جاتا ہے یہ شیعہ ہے، تو تنبیہ نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے، واعظ نہیں کرتے، نصیحت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے۔ مصرع سنیں انشاءاللہ ذہنوں میں اتر جائیں گے آپ کے۔ جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، میسم وقت سرے نظر آتے ہیں، فرش محفل پہ یہ بیٹھے ہوئے ننھے بچے، اور مفتیوں سے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں۔ اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے، ارے اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے، ہم انہیں حضرت مختار نظر آتے ہیں۔ یا علی مولا جزاک اللہ۔ نعرہ حیدر، صفدر حیدر۔ جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، میسم وقت سرے نظر آتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے۔ بھائی ڈرو، ڈرنا بھی چاہیے۔ ارے اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے، اس لیے ڈرتے ہیں یہ مفتی دورہ ہم سے، ہم انہیں حضرت مختار نظر آتے ہیں، ہم انہیں حضرت مختار نظر آتے۔ اور چونکہ سمجھ کی بات ہو رہی ہے، ذوق کی بات ہو رہی ہے، لیاقت کی بات ہو رہی ہے، لہذا مصرع سنیں گے آپ۔ مفتیوں سے بھی سمجھدار نظر آتے ہیں، ارے بیچ دیتے ہیں مکہ خلد کے بیٹھے بیٹھے، بیچ دیتے ہیں مکہ خلد کے بیٹھے بیٹھے، یا تو نوکر بھی زمیندار نظر آتے ہیں۔ بیچ دیتے ہیں مکہ خلد کے بیٹھے بیٹھے، بیچ دیتے ہیں مکہ خلد کے بیٹھے بیٹھے، یا تو ارے واہ، یا تو نوکر بھی زمیندار نظر آتے ہیں، یا تو نوکر بھی زمیندار نظر آتے ہیں، یا تو نوکر بھی زمیندار نظر آتے ہیں۔ اور یہ شعر مطلب کے بعد پڑھتا لیکن میں نہیں پڑھ پایا، اب پڑھ رہا ہوں کہ خدمت میں مولا کی بارگاہ ہے، لہذا کہ تیغ عباس جو چلتی ہے تو حیدر کی قسم، تیغ عباس جو چلتی ہے تو حیدر کی قسم، ایک دو ہوتے چلتی ہے تو حیدر کی قسم، ایک دو ہوتے ہیں دو چار، ایک دو ہوتے ہیں دو چار نظر آتے ہیں، ایک دو ہوتے ہیں دو چار نظر آتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے کیا عرض کروں کہ
یہ مصرے پڑھے جا رہے تھے، رونے کی رلانے کی بات ہو رہی تھی، اور یہ شرف ہے جو ہم اشک عذاب پہ آنسو مولا کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، ورنہ کہ ہم نہ بہائیں، ہم تو بہاتے ہیں۔ ابھی میرے برادر شیراز صاحب عرض کر رہے تھے بندر اور آدمی میں فرق کیا ہوتا ہے نا، بندر اور آدمی کا فرق آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ ہم روتے ہیں، کچھ لوگ روتے نہیں ہیں، کیوں نہیں روتے؟ ان کی اپنی قسمت ہے، ابھی نہیں روتے ہیں، کوئی بات نہیں، روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا۔ نہ روئے یہاں پر، ایک نعرہ حیدری، حق حیدری، نہ روئے یہاں پر، روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا، روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا۔ ہائے اللہ کتنی نمازیں پڑھی تھی، روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا، اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے، انہیں اعمال پہ رونا ہوگا، روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا، اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے ہیں، اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے ہیں۔ اور اس شعر کے بعد میں اگر یہ شعر نہ پڑھوں تو بات ادھوری ہو جائے گی۔ اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے ہیں، اور دشمن اشک عزا کی یہ صفت ہوتی ہے، دشمن اشک عزا میں یہ صفت ہوتی ہے، دشمن اشک عزا میں یہ صفت ہوتی ہے، جب وہ روتے جب وہ ہنستے ہیں تو مکار نظر آتے۔ ایک سلوات پڑھیں بابا سے بتائیں۔ 110 علی والے ہی 110 786 علی والے پھر 786 علی والے پھر 786 نعرہ حیدر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب کبھی خنجر و تلوار نظر آتے ہیں، میسم وقت سردار نظر آتے ہیں، دشمن اشک عزا میں یہ صفت ہوتی ہے، جب وہ ہنستے ہیں روز محشر انہیں اعمال پہ رونا ہوگا، اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے ہیں، اشک مجلس جنہیں بیکار نظر آتے ہیں، اور جس نے باندھے تھے اسیران حرم کے بازو، جس نے باندھے تھے اسیران حرم کے بازو، جس نے باندھے تھے اسیران حرم کے بازو، مسجدوں میں وہ گرفتار نظر آتے ہیں، مسجدوں میں جس نے باندھے تھے اسیران حرم کے بازو، مسجدوں میں وہ گرفتار نظر آتے ہیں، اور دین کو دشمن اشک عزا میں یہ صفت ہوتی ہے، جب وہ ہنستے ہیں تو مکار نظر آتے ہیں، جس نے باندھے تھے اسیران حرم کے بازو، مسجدوں میں وہ گرفتار نظر آتے ہیں، مسجدوں میں وہ گرفتار نظر آتے ہیں، اور دین کو حضرت ڈالر سے بدل دیتے ہیں، دین کو حضرت ڈالر سے بدل دیتے ہیں، اور دین کو حضرت ڈالر سے بدل دیتے ہیں، دین کو حضرت ڈالر سے بدل دیتے ہیں، ایسے ایسے بھی کلاکار نظر
جزاک اللہ جزاک اللہ. دین کو حضرت ڈالر سے بدل دیتے ہیں، ایسے ایسے بھی کلاکار نظر آتے ہیں، ایسے ایسے بھی کلاکار نظر آتے ہیں. خود بخود ناد علی لب پہ رواں ہوتی ہے جب کبھی راستے دشوار نظر آتے ہیں، جب کبھی راستے دشوار نظر آتے ہیں. اور بی بی زہرا کے گھرانے میں الف سے یہ تک، بی بی زہرا کے گھرانے میں الف سے یہ تک، ارے بی بی زہرا کے گھرانے میں الف سے یہ تک، بی بی زہرا کے گھرانے میں الف سے یہ تک، جس کو دیکھو سبھی سردار نظر آتے ہیں، جن کو دیکھو وہی سردار نظر آتے ہیں. اور بغض حیدر میں پڑھی جس نے نماز ساجد، بغض حیدر میں پڑھی جس نے نماز ساجد، وہ نمازی بھی گنہگار نظر آتے ہیں. صلوات پڑھیں باواز والا. ایک اور صلوات پڑھیں باواز والا لوگ. صلی اللہ محمد. نعرہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مسلسل جزاک اللہ نظامت و مجلسیں پڑھتے پڑھتے آواز متاثر ہے. جس کو دیکھو وہی سردار نظر آتے. اور اب چونکہ میرا عنوان گفتگو ممدوح مولا امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، لہٰذا ایک مطلب اور دو شعر مراد فرمائیں امام علیہ السلام کی شان میں. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد علیہ السلام پر. اس لیے ہے آستان عسکری، تھوڑا سنجیدہ شعر میں غلط فرمائیں. اس لیے ہے آرزوئے آستان عسکری، اس لیے ہے آرزوئے آستان عسکری. فکر کی معراج پائے مدح خان عسکری، کہ ان کے گھر میں سب محمد سب علی پہ کر ملے، ان کے گھر میں سب محمد سب علی پہ کر ملے. سب سے بہتر ہے جہاں میں خاندان عسکری، ان کے گھر میں سب محمد سب علی پہ کر ملے. سب سے بہتر ہے جہاں میں خاندان عسکری. اور منکرے مولا ملیں گے نعرے دوزخ میں ہمیں، حوض کوثر پر ملیں گے پیروان عسکری. اور ابھی چونکہ شعر پڑھ چکا آپ کی خدمت میں، لہذا واقعہ سب جانتے ہیں، میں صرف مصرے پڑھ رہا ہوں کہ جب نقی کے لال نے رہبار قابو میں کیا، محو حیرت ہو گئے سب دشمنان عسکری. صلوات پڑھیں باواز بلند.